ہم یہاں پر پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے للہ الحمد دوسری جگہوں پر کچھ جگہوں پر للہ الحمد یوز کیا اور یہاں پر الحمدللہ یوز کیا. تو بہت سارے ایتھیسٹ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کنفیوز ہے قرآن پاک لکھنے کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی نعوذ باللہ کیا کہ الحمد یوز کرنا ہے، الحمدللہ یوز کرنا ہے یا للہ الحمد یوز کرنا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ناشتہ کیا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ اچھا میں نے ناشتہ کیا تھا، اور جب آپ کہتے ہیں ناشتہ کیا تھا میں نے، دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ یعنی اب تک جب آپ کہتے ہیں نا ناشتہ کیا تھا میں نے، اس کا مطلب ہے کہ اب تک آپ نے صرف ناشتہ ہی کیا تھا. اب تک آپ نے صرف ناشتہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ابھی تک. مثلاً ہم کہتے ہیں وہ بچے اسکول گئے تھے، اور دوسرا سینٹینس کہتے ہیں اسکول گئے تھے بچے. کیا اس کا مطلب کہ وہ صرف اسکول گئے تھے، وہ کہیں اور نہیں گئے تھے؟ بچے اسکول گئے، بچے اسکول گئے تھے یعنی کہ سب بچے اسکول گئے تھے، ہو سکتا ہے واپسی پر وہ کہیں اور بھی چلے گئے ہوں. لیکن جب ہم کہتے ہیں اسکول گئے تھے بچے، یعنی کہ صرف اسکول گئے تھے اور کہیں اور نہیں گئے تھے. they only go to school, they only went to school. تو ورڈ کا ذرا سا سیکوینس آگے پیچھے ہونا اس میں اونلی کا ورڈ ایڈ کر دیتا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ ناشتہ کیا تھا میں نے، یعنی کہ آئی اونلی ٹیک بریک فاسٹ، اس کے علاوہ میں نے اب تک کچھ نہیں کیا کھایا. اب للہ الحمد جو ہے نا، وہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں، فار ایگزامپل سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے للہ الحمد کا ورڈ یوز کیا. اب سورۃ الجاثیہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے مشرکین کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں، جیسے ایک ڈیبیٹ کی جاتی ہے نا، دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو سورۃ الجاثیہ از اے کمپلیٹ ڈیبیٹ. اور اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. او یو ڈسبلیور listen to me، اللہ ہی کے لیے حمد ہے. اللہ is the only one to whom all the praise belongs. تو جب کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو للہ الحمد یہ آتا ہے جب کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم ڈیبیٹ تو نہیں نہ کر رہے ہوتے. فار ایگزامپل کوئی مسلم بردر ہم سے پوچھتا ہے ہاؤ آر یو، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو ہم اسے ڈیبیٹ تو نہیں نہ کر رہے، ہمیں بھی پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے درمیان کہ واقعی ساری پریز اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے یا نہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو سب تعریفوں کے لائق ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. تو ہم للہ الحمد نہیں یوز کرتے، الحمدللہ یوز کرتے. دوسرا یہ کہ قرآن کا چونکہ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمد ورڈ سے، تو سٹارٹنگ میں ہی اگر اللہ تعالیٰ نے ڈیبیٹ والا لہجہ رکھتے تو پھر کون قرآن پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے افیکشن سے، محبت سے، لو سے، کیئر سے، مرسی سے. اللہ نے کہا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. رائٹ؟ سمجھ آ گیا؟ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک محبت اور ایک پیار کا جذبہ آتا ہے. لیکن للہ الحمد جو ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. چلیں اب ہم الحمد سے ذرا آگے موو کرتے ہیں. الحمدللہ، للہ اللہ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کے آلموسٹ کتنے نامز ہیں؟ منیمم 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈ اللہ ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے الحمد للخالق، الحمد للمصور، الحمد للقادر، الحمد للسمیع، الحمد للبصیر. کیوں اللہ ہی کیوں یوز کیا؟ کیونکہ خالق، مالک، قادر، سمیع، بصیر اور منعم اور رحمان، رحیم، غفور، شکور، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات اور خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں. جب آپ کسی کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو آپ اپنی کریکٹرسٹکس بتاتے ہیں یا اپنا سر نیم بتاتے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں نہ بتاتے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. اگلا بندہ فار ایگزامپل آپ کوئی انٹرویو دینے جاتے ہیں، آپ جا کے سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ مائی نیم از ڈیش ڈیش. یہ نہیں کہتے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، سو یو شوڈ اسائن می. نہیں، آپ کہتے مائی نیم از یو. ٹھیک.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیونکہ اپنا انٹروڈکشن کروانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ اللہ یوز کیا. اپنا سر نیم, اپنی پراپرٹی یا صفات جو ہے وہ بعد میں بتائیں. فار ایگزامپل یہ بھی سوچ سکتے ہیں آپ, اگر اللہ تعالیٰ للہ کو ڈراپ کرتے الحمد رب العالمین کہہ دیتے, یہ بھی کافی تھا. یہ تمام جہانوں کے رب کی تعریف ہے, سب تعریفیں تمام جہانوں کے رب کی, سب تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کا ورڈ کیوں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا درمیان؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل چلو ہمارے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ابراڈ رہتے ہیں باہر, وہ لارڈ ورڈ جو ہے وہ مختلف ٹرمز میں یوز کرتے ہیں. لارڈ, کرسچنز بھی لارڈ کو مانتے ہیں, جیوز بھی لارڈ کو مانتے ہیں, ہندوؤں کے بھی اپنے خدا ہیں. تو رب العالمین اگر کہا جاتا الحمد رب العالمین, تو ہر مذہب کا, ہر طبقے کا اپنا ایک الگ رب العالمین. کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ کس رب العالمین کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے للہ کا ورڈ ساتھ لازمی لگایا کہ الحمد اس اللہ کی تعریف جو رب العالمین, اللہ رب العالمین کی تعریف, رائٹ. اگر للہ کا ورڈ ڈراپ کر دیا جاتا تو کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ کون سا رب العالمین, کس مذہب کا رب العالمین. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے, تو فرعون کنفیوز تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا, ابھی تو یہ میرے جو تھے میرے حامی اور مددگار بنے ہوئے تھے اور میری سائڈ سے لڑ رہے تھے, ابھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, جادوگروں نے آمنا برب العالمین, کہ ہم رب العالمین پر ایمان لیا. تو فرعون جو تھا وہ تو خود کو رب العالمین کہتا تھا. اس نے کہا اچھا اٹس اوکے, میں رب العالمین ہوں, مجھے پتا ہے تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو, لیکن یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تو جادوگروں نے آگے ایکسپلین کیا ربی موسیٰ و ہارون, کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, ہم اس پر ایمان لائے. تو یہ ایکسپلین کرنا ضروری تھا تاکہ کنفیوژن نہ پیدا ہو. تھینکس جو ہوتا ہے وہ کوئی آپ کو کوئی فیور دیتا ہے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا تھینکس کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمد للخالق, الحمد للخالق رب العالمین, کہ اللہ کی کریشن پر اس کا شکر, اس کی تعریف, اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کے کریٹر ہونے پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں, باقی اس کے قادر ہونے پر, اس کے سمیع بصیر ہونے پر, یہ ہم اس پر نہیں شکر ادا کریں, صرف اس کے کریٹر ہونے پر شکر ادا کریں. تو جب ہم نے ورڈ یوز کیا الحمدللہ, یعنی اللہ کے اللہ ہونے پر اس کی تعریف, اس کا شکر, اللہ اپنے اندر جن صفات اور خصوصیات کو رکھتے ہیں, تو اللہ کے اللہ ہونے پر اللہ کی تعریف اور اس کا شکر. یہ ہو گیا الحمدللہ. آگے ورڈ ہے رب العالمین, یہ اللہ کی پہلی ڈسکرپشن ہے. الحمد تو تعریف ہو گئی, للہ اللہ کا سر نیم ہو گیا, رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے, اس کی فرسٹ کریکٹرسٹک ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. رب کا جو ورڈ ہے اس کے لیے کچھ ورڈز, اس کی ڈیفینیشن کے لیے آپ لوگ کچھ ورڈز لکھ لیں. عربک میں کہا جاتا ہے رب کی وضاحت کے لیے, دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے رب کا جو ورڈ ہے. دس از دا فرسٹ تھنگ وی شوڈ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. المالک والمنعم والمربی والسید والقیم. المالک, دا آنر. آنر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی پراپرٹی کا آنر ہوتا ہے نا, بغیر جس کی کوئی پراپرٹی نہ ہو وہ کس کا آنر ہے؟ ہم سب اپنے باڈی کے آنر ہیں, باڈی ہماری پراپرٹی, ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کی کوئی کار ہے, آپ اس کے آنر ہیں, آپ اس کو آن کرتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی ہے, کوئی آپ کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو المالک, دا آنر, رب العالمین کس کا آنر ہے؟ تمام جہانوں کا آنر ہے. تمام جہان اس سے بلانگ کرتے ہیں, تمام جہان اس کی پراپرٹی ہے. والمنعم, میم نون عین میم, والمنعم, منعم ہوتا ہے
गिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स देने वाला, नेमतें देने वाला. वल मुरब्बी, मीम रे बा छोटी ए बी, वल मुरब्बी. मुरब्बी होता है someone who take care of a thing so that it can grow. वो शख्स जो किसी चीज की नशो नुमा का ख्याल रखे, किसी चीज की परवरिश का ख्याल रखे. तो जो ऑनर होता है जरूरी नहीं कि वो अपनी चीज का ख्याल भी रखे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अपनी बॉडी उसके ऑनर हैं तो आप नहीं भी ख्याल रखते. आप अपनी कार के ऑनर हैं, समटाइम्स आप नहीं भी उसका ख्याल रखते. आप अपने गार्डन के या बैकयार्ड के ऑनर हैं, आपका वो बैकयार्ड आपका है, लेकिन कभी आपने उसको यूज ही नहीं किया. आप उसके मुरब्बी नहीं है. लेकिन Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is the owner, and as well as he is the take care of all of his property, जो अपनी तमाम प्रॉपर्टी का ऑनर भी है और उसका ख्याल भी रखता है और फिर गिफ्ट्स भी देता है. आपने कभी ऐसा बॉस देखा है जो अपने एम्प्लॉयज का ऑनर भी हो, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल भी रखता हो, अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट्स भी देता हो? बहुत कम. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसा रब है, ऐसा मालिक है जो ऑन भी करता है हमें, जो हमारी टेक केयर भी करता है और जो हमें गिफ्ट्स भी देता है, ब्लेसिंग्स भी देता है. अब आप कहेंगे अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, ये मुसीबत भी मेरे ऊपर है, ये मुसीबत भी मेरे ऊपर. आप जरा ऐसा करें कि फिर अपनी आंखें किसी को बेच दें और उससे अपनी मुसीबतें दूर कर लें. आप अपनी आंखें बेच सकते हैं, अपने हाथ बेच सकते हैं, अपने कान, अपनी टांगें, अपनी जुबान बेच सकते हैं. हालांकि जुबान से सबसे ज्यादा इंसान नुकसान उठाता है. इसके बावजूद अगर उसको कहा जाए जुबान बेच दो और तुम्हें जो है ना वो बिल गेट्स का आधा शेयर मिल जाएगा, क्या बेचेगा कभी कोई इंसान अपनी जुबान? कभी भी नहीं बेचेगा. तो ये ब्लेसिंग है, ठीक है. अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ब्लेसिंग को पॉजिटिवली यूज करते हैं या नेगेटिवली यूज करते हैं. फिर इसके बाद है वल क़य्यिम, सस्टेनर, one who makes sure that you stays together, one who maintains the existence, जो आपकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो आपकी एग्जिस्टेंस को यकीनी बनाता है, जो आपके वजूद को यकीनी बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेन्स में, आपकी आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, क्या आप करवा रही हैं उसको सर्कुलेट, फूके मार रहे हैं कि इस वेन में भी ब्लड चला जाए, इस वेन में भी ब्लड चला जाए? नहीं ना. या आप सांस लेने में आप कोई मुशक्कत करते हैं कि अच्छा ये सांस आ रहा है, अच्छा अब सांस जाए, अच्छा अब आ जाए. या आंखें उठाने में आप कोई झपक रही हैं, जो आंखें हर बार अगर हमें आंखें उठाकर झपकनी पड़ती तो हम क्या कर? तो कौन है जिसने ये इतना डिसिप्लिन्ड सिस्टम बनाया हुआ है कि खुद ब खुद सबको हमारी एग्जिस्टेंस मेंटेन हो रही है, हम जुड़े हुए हैं. क्या होता अगर आप बाजू ऊपर करते और आपका बाजू हवा में ही रह जाता और आप आगे चले जाते? तो किसने इस चीज को यकीनी बनाया कि आप स्टेज टुगेदर, आपके टुगेदर स्टे करने को किसने यकीनी बनाया? ये अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है. वो जो आपके एग्जिस्टेंस को यकीनी बनाता है वो है आपका रब, जो आपको ऑन करता है, जो आपका ख्याल रखता है, जो आपकी एग्जिस्टेंस को यकीनी बनाता है, जो आपको नेमतें देता है. ये है आपका रब. वो सैयद और आका, सरदार. अब क्या होता है, टीचर का रिलेशन किससे होता है? टीचर का रिलेशन अपने स्टूडेंट से होता है, पेरेंट्स का रिलेशन अपने फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स का रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है. लेकिन अल्लाह ने किसके साथ अपना रिलेशन बताया? रब्बिल आलमीन, कि मेरा रिलेशन तमाम जहानों के साथ, मैं तमाम जहानों का रब हूँ. माँ बाप किसी एक फैमिली के होते हैं, मसलन आपके चचा की फैमिली है तो चचा चाची उस फैमिली के पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है तो आपके फादर और मदर उसके पेरेंट हैं. लेकिन अल्लाह ताला किससे बिलोंग करते हैं? तमाम जहानों से अल्लाह का रिलेशन. अल्लाह का रिलेशन तमाम जहानों के साथ है. और आलमीन का जो वर्ड है ये यूज होता है, आप इसको वर्ल्ड्स नहीं कह सकते, अंग्रेजी में दुनियाएं नहीं कह सकते.
اگر تو ورلڈز ہوتا تو یہاں پر عالم کی بجائے عوامل یا عوالم کی ٹرم یوز ہوتی. عوالم, ہاں عوالم کی ٹرم یوز ہوتی, دنیایں. تو عالمین کہتے ہیں جنریشنز کو. جب سے یہ دنیا بنی ہے, ڈفرینٹ نیشنز, ڈفرینٹ جنریشنز جو بھی اس میں آ رہی ہیں, ان سب کا رب, ورلڈز آف پیپل, لوگوں کی دنیاؤں کا رب. اور اب آپ حیران ہوں گے, عالمین کو آپ یونیورس بھی کہہ سکتے ہیں. یونیورس میں ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی لوگ آئیں گے, جتنا بھی جو بھی لیونگ تھنگ ہوگی, نان لیونگ تھنگ ہوگی, ان سب کا اونر, ان کا سسٹینر, ان کی ٹیک کیئر کرنے والا, اور ان کو بلیسنگز دینے والا, اور ان کی اتھارٹی رکھنے والا اس اللہ کا, اس اللہ کی تعریف, اس اللہ کا شکر. اچھا, اب یہاں پر آپ کو ایک بڑا مزے کا ٹاپک میں بتاؤں سائنٹیفکلی. ایک تو ہم لوگوں کی ورلڈ ہے, ایک پیرالل یونیورس بھی ایگزسٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ, کہ ایک پیرالل یونیورس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ پیرالل یونیورس کی ویڈیوز دیکھیں, بہت آسان فہم ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف تمہاری دنیا کا رب ہوں, یا میں صرف تمہاری جو ملکی وے گلیکسی ہے میں صرف اس کا رب ہوں. نہیں, العالمین, تمام جہانوں کا, تمام دنیاؤں کا رب ہوں, جتنی بھی دنیایں ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اور دنیا بھی ہے, کوئی اور ارتھ بھی ایگزسٹ میں بھی کرتی ہو, کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ, ایک پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں آپ ہی کی شکل کا ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو. سائنس بھی اس بات کو, قرآن سائنس کی اس بات کو پروف کرتا ہے. اب ٹائم شارٹ ہے, نہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتی جس میں یونیورس کی واسٹنس کا اندازہ لگایا گیا. 3 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں یونیورس کی واسٹنس بتائی گئی ہے. میں آپ لوگ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ نیچے میٹرز لکھے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ کو پتا چلے تو یہ 100 میٹرز, 10 میٹرز, 1000 میٹرز, اور سے دیکھیے گا یہ ویڈیو. 1 کلومیٹر زمین سے یہ فاصلہ ہے, 1 کلومیٹر کا, 10 کلومیٹرز کا, ناؤ 100 کلومیٹرز کا. پورا امریکہ تقریباً سمٹ گیا 1000 کلومیٹرز میں. اسٹیٹ آف امریکہ 10,000 کلومیٹر. اس کے بعد یہ ہماری مون اور ارتھ 1 ملین کلومیٹر کے اندر ہماری مون اور ارتھ کور ہو گئی ہے. 10 ملین کلومیٹرز میں جو ہمارے ارتھ کے ارد گرد کے ایسٹرائڈ ہیں وہ 10 ملین کلومیٹرز کے اندر کور ہوئے ہیں. 100 ملین کلومیٹرز کے اندر ہماری پوری جو سن اور ارتھ ہے وہ کور ہو گئی ہے 1 بلین کلومیٹر. 1 بلین کلومیٹر 10 بلین کلومیٹرز میں ہماری ملکی وے تقریباً, ہمارا سولر سسٹم جو ہے, ملکی وے میں ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ 10 بلین کلومیٹرز کے اندر کور ہو جاتا ہے. واسٹنس آپ نے چیک کرنی ہے یونیورس کی. 100 بلین کلومیٹرز یا 1 ٹریلین کلومیٹرز میں تقریباً ہماری گلیکسی کور ہو رہی. اب 1 لائٹ ایئر اور 10 لائٹ ایئر یہ ہماری گلیکسی سے اوپر کی چیز ہے. اچھا, لائٹ ایئر ہوتا ہے, آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ لائٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ تھنگ ہے جو ٹریول کر سکتی. The fastest thing that can travel is light. اور لائٹ ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. لائٹ سب سے زیادہ تیز چیز ہے اور ایک سال میں لائٹ جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. تو یہ جو ڈفرنس یہاں پر بتایا جا رہا ہے 1000 لائٹ ایئرس کا, 1000 سال میں لائٹ جتنا ٹریول کرے گی یہ وہ ڈسٹینس ہے. یہ 10,000 لائٹ ایئرس, یہ آپ کی یونیورس ہے.
1 ملین لائٹ ایئرس. اچھا یہ آئی ایم سو سوری، یہ ملکی وے اب ہماری کور ہوئی ہے. 10 ملین لائٹ ایئرز میں ہماری ملکی وے کور ہوئی ہے. 10 ملین سالوں میں لائٹ جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اتنے فاصلے میں صرف ہماری گلیکسی، اور ہماری گلیکسی کوئی بہت بڑی گلیکسی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی گلیکسیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور 10 ملین سال لگیں گے لائٹ کو ٹریول کرنے میں ہماری گلیکسی کے اندر. ہماری گلیکسی مثلا زمین سے لائٹ نے اگر ملکی وے کا سفر کرنا ہو تو اس کو 10 ملین سال لگیں گے. یونیفارم یونیورس. یونیفارم یونیورس مینس یہ اتنا اندازہ ہے جتنی انسان نہیں تھا کہ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوا ہے. مجھے آپ لوگ کائنڈلی بتائیں گے کہ کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا؟ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی تھی. 10 ملین لائٹ ایئرز میں ہماری ملکی وے کور ہو گئی. یونیفارم یونیورس. جتنی یونیورس اب تک ڈسکور ہوئی ہے وہ 10 بلین لائٹ ایئرز تک انسان جو ہے وہ اس کو ڈسکور کر پایا ہے ابھی تک. اور یونیورس جو ہے سائنس کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، دن بہ دن یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور صرف انسان کتنا حصہ ڈسکور کر پایا جو کہ اس کا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سمندر پہ ایک سوئی ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں تو سوئی پر جتنا پانی لگے گا اس سے بھی کم انسان ابھی تک اسپیس کو ڈسکور کر پایا ہے. اور وہ کتنا ہے 10 بلین. اب یہ آپ کو یونیورس سے واپس دنیا میں لے کر آئیں گے ایک انسان کے اندر. یہ ہماری پلانٹ ارتھ، اور جہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر یہ ہمیں لے آئے گا اس پارک میں. اس کی آنکھ کے اندر ایک ہیومن باڈی کے اندر نیچے آپ ڈسٹینس میجر کرتے جائیے گا. 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر. ملی میٹر ہوتا ہے 10⁻³ آئی گیس، یعنی کہ 0.0001 آئی گیس. اتنا ڈسٹینس ہے پیوپل اور ریٹینا اور آئرس کے درمیان. یہ اتنا ان کا سائز ہے. وائٹ بلڈ سیل 100 مائکرو میٹر. مائکرو آئی گیس کہتے ہیں 10⁻⁶ کو میرا خیال ہے. -6 ہوتی ہے میرا خیال ہے. اب یہ 10⁻⁻6 ہے. 1 ایک ہیومن کے اندر کا بتایا جا رہا ہے. ڈی این اے، اور پھر اس ڈی این اے کے اندر پولیمر، اور پھر پولیمرز کے آپس کا ڈفرینس، اور پھر ایٹم، اور پھر ایٹم کا نیوکلیس، اور پھر ایٹم میں اس کے آربٹس میں الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز. ان کا سائز جہاں تک ہماری سائنس اب تک ڈسکور کر پائی ہے. فیمٹو آئی گیس کہتے ہیں 10⁻⁻12 کو. آئی گیس میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا یہ چیزیں پڑھی نہیں. یہ رب العالمین کا تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یہ ویڈیو دکھائی تھی کہ ایک انسان کے اندر اتنی چھوٹی سی چیز سے لے کر جس کو ہیومن آئی، نیکڈ آئی دیکھ، کیا اس سے بھی کئی چھوٹی چیزیں ہوگی. اب تو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ ایٹمز کے بھی سب ایٹمز ہوتے ہیں، اور الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے بھی سب پارٹیکلز ہوتے ہیں. اب تو یہ بھی سائنس نے پروف کر دیا. تو اور یہاں سے لے کر اور یونیفارم یونیورس جو 100 بلین لائٹ ایئر میں ہم نے دیکھا کہ وہ کور ہوتی ہے، یہ رب العالمین کا تھوڑا سا میں نے آپ کو
کانسیپٹ دینے کے لیے یہ ویڈیو دکھائی تھی کہ العالمین کا رب جو اتنے بڑے جہان کا رب ہے تو وہ کیا چیز ہوگا, اور وہ اس سب کو اون بھی کرتا ہے, اس سب کا آنر بھی ہے, اتھارٹی بھی رکھتا ہے اور ٹیک کیئر بھی کرتا ہے, گفٹس بھی دیتا ہے, بلیسنگس بھی کرتا ہے, اور وہ مینٹینر بھی ہے, مینٹین بھی رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کبھی ایک دن سورج اپنے ٹائم پر نہ نکلا ہو, چاند اپنے ٹائم پر نہ واپس گیا ہو, نہیں, ایک ہر چیز ایک ڈسپلن میں چل رہی ہے. تو اس کو کس نے مینٹین رکھا ہوا ہے؟ رب العالمین نے. ٹائم ہمارے پاس شارٹ رہ گیا, ہم آیت نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو دوں گی جس میں خلاصہ کہہ لیں آپ بیان کیا جائے گا. نیکسٹ ہے آیت الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم دونوں لفظ جو ہے وہ رحم سے نکلے ہیں. رحم کا جو ورڈ راحمیم, ٹھیک ہے, اس سے نکلے ہیں. راحمیم کا جو ورڈ ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو لکھ لیں. راحمیم کی ایکسپلینیشن کچھ ورڈز کرتے ہیں. انٹینس لو, بے پناہ محبت, کیئر, کنسرن اینڈ مرسی. آخری جو چیز رحم کو ایکسپلین کرتی ہے وہ مرسی ہے, اور سب سے پہلی چیز جو رحم کو ایکسپلین کرتی ہے وہ لو ہے. انٹینس لو, بے انتہا محبت, توجہ, کیئر, اور پھر رحم آخر پر, مرسی شفقت مہربانی. تو انٹینس لو, کیئر اور کنسرن اور مرسی, یہ رحم کا مطلب. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کنسرن ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ پر مہربانی کرتے ہیں. اچھا, اللہ نے کہا رب العالمین, اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا, کیونکہ جو آنر ہوتا ہے نا, جو مالک ہوتا ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, جب ہمیں اس کا خیال آتا ہے تو ہمیں, فار ایگزامپل آپ اپنے کسی اسکول کے ٹیچر کا خیال لے آئیں ذہن میں, یا کسی جو جاب کرتے ہیں کسی باس کا خیال لے آئیں, تو ایک دم تھوڑی سی سختی والی فیلنگ آتی ہے, اور ڈانٹ والی, اور مطلب آپ کسی بھی اپنے باس سے وہ انٹینس لو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, انٹینس کیئر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, انٹینس کنسرن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, انٹینس مرسی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں میرے بندے پہ شروع میں ہی میرے سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں کہ میں کوئی ماسٹر ہوں, کوئی ظالم جابر قسم کا جو کہ ذرا سی غلطی پہ گردن اتار دے گا. نہیں, لتن کا الرحمن, میں تو انٹینس لور ہوں, میں تم سے بے پناہ محبت کرنے والا, بے پناہ تمہاری کیئر کرنے والا, بے پناہ تمہارے لیے کنسرن ہوں. اگر کوئی نہیں تم سے پیار کرتا, اگر کوئی نہیں تمہاری کیئر کرتا, کوئی تمہارے لیے اتنا کنسرن نہیں ہے, کوئی سب تم سے روڈ بولتے ہیں, سو واٹ. جب رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تمہاری کیئر کرتا ہوں. ہم دنیا کی محبتوں کے, دنیا کے لوگوں کی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, فلاں بھی کر لے, اچھا فلاں کیوں ہمارے ساتھ روڈ بولا تھا, وہ ایسے کیوں بولا تھا, اس نے ایسے کیوں کیا, واٹ ایور. اور وہاں رب العالمین ہم نے جو قرآن طاق میں سجا کے اوپر رکھا بند کر کے, اس قرآن میں رب العالمین کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں محبت, رب العالمین. اور ہم ایک لو لیول کے انسان کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں, اور وہاں رب العالمین ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں پیار کرتا ہوں, میری طرف آؤ. تو اس کو ہم جو ہے وہ امپورٹینس نہیں دیتے, اس کو ہم اتنا اس کا ریگارڈ نہیں کرتے. اگر کوئی پرائم منسٹر کوئی اپنے کنٹری کا یا دوسرے کنٹری کا کہے کہ میں تم سے نا بہت پیار کرتا ہوں, یہ میرا خاص بندہ ہے, تو ہم تو خوشی سے اور فخر اور غرور سے ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے. اور وہاں رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تمہاری کیئر کرتا ہوں. تو وہ ہمیں جی کوئی اس کے فرق ہی نہیں پڑتا, اور ہم اس کو کوئی ریگارڈ ہی نہیں کرتے, اور ہمارے لیے وہ نارمل سی بات ہے اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اٹس اوکے اگر کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن, بہت زیادہ محبت کرنے والا. رحم کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ بتا رہی.
بہت زیادہ محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، کنسرن اور مرسیفل. اچھا اس کے بعد رحمان کا جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ یوز ہوتا ہے بیونڈ ایکسپیکٹیشن. جو سوری رحم کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. گرامر میں جب رحم کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن کے لیے ایکسٹریملی لونگ. یو کانٹ ایون امیجن ہاؤ مچ ہی سبحانہ و تعالیٰ loves you. You can't even imagine how much he subhanahu wa ta'ala cares you. You can't even think of how much he subhanahu wa ta'ala is concerned about you and how he subhanahu wa ta'ala is merciful to you. You can't even imagine that. It is beyond our expectations. You don't have to wait for Allah subhanahu wa ta'ala to show you love. رحمان کہتے ہیں رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے. فا عین لام الف نون فعلان. تو رحمان کا ورڈ جو ہے وہ فعلان کے وزن پر یوز ہوتا ہے. فعلان کا جو ورڈ ہے وہ چیز جو جلدی سے ہو جائے اور آپ کو اس کا انتظار نہ کرنا پڑے. یعنی you don't have to wait for Allah to show you love. He is always loving. ٹھیک ہے. اب اردو عربک میں فعلان کے وزن پر کچھ ورڈز آتے ہیں. فار ایگزامپل غضبان غضب سے نکلا ہے. غا ضاد با الف نون غضبان. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصیلا. عطشان عین طاشین الف نون عطشان بہت زیادہ پیاسا. اب یہ ٹیمپریری ہے. دیکھیں بہت زیادہ پیاسا جب وہ پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. بہت زیادہ غصیلا بھی اگر کوئی ہے کہ اس وقت بہت غصے میں تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ اتر جائے گا. کیا چیز پیاس کو لے جائے گی؟ کیا چیز اس کی پیاس کو ختم کر دے گی؟ پانی. کیا چیز اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گی؟ وقت کے ساتھ ساتھ یا وضو کر لے گا یا کچھ کر لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ چیز فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کو کہیں دوسری چیز ختم کر سکتی ہے. پیاس کو پانی ختم کر سکتا ہے. غصے کو محبت بھی ختم کر سکتی ہے. وقت بھی ختم کر سکتا ہے. وضو بھی ختم کر سکتا ہے. رحمان اللہ کی رحمت کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری بغاوت، ہماری سرکشی. یہ اللہ کی اللہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مہربان انٹینس لو بیونڈ ایکسپیکٹیشن میں تم سے پیار کرنے والا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن تمہارے گناہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور جو رحمان کی ٹرم ہے نا یہ ایک جنرل ٹرم ہے جو تمام انسانوں پر اپلائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو کافر مشرک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سانس آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا دے رہے ہیں. وہ بھی امیر ہوتے ہیں. وہ بھی دنیا کی نعمتوں کا مزہ چکھتے ہیں. وہ بھی خوش و خرم رہتے ہیں. ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور تنگ دستی اور مفلسی ان پر مسلط نہیں کی ہوئی. خوش بھی رہتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا رحمان ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں پر بھی. لیکن ان کے گناہ دنیا میں تو وہ خوش و خرم ہے. دنیا میں تو اللہ کا ان پر رحم ہے کہ شاید میرے رحم سے ہی یہ میری طرف پلٹ آئیں. دنیا میں تو اللہ کا ان پر رحمان ہونا ہے، لیکن ان کے مسلسل گناہ، مسلسل شرک اللہ کی اس رحمت کو قیامت کے آنے تک ختم کر دے. جب قیامت آئے گی تو اللہ کا رحمان ہونا ان کے لیے ختم ہو چکا ہوگا بوجہ ان کے گناہوں کے. لیکن جو رحیم کی ٹرم ہے اس میں پرماننٹ، اس میں پرماننس پائی جاتی ہے. فعیل کے وزن پر ہے. فا عین یا لام فعیل کے وزن پر ہے. یہ پرماننٹ ہے. ہر وقت رحیم. یہ مسلمانوں کے لیے اسپیسیفک ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ الرحمن الرحیم کو ایکسپلین کریں تو انہوں نے کہا
کہ الرحمن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے یعنی دنیا والوں کے لیے سب کے لیے چاہے وہ مسلمان ہیں مشرک کافر جیو عیسائی کرسچن جو بھی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے آخرت کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے آخرت میں مسلمانوں کے لیے انٹینس لو انٹینس کیئر انٹینس کنسرن انٹینس مرسی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اللہ محبت کے 100 حصے ہیں اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں ہے ایک حصہ محبت کا اللہ نے دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں ایک جانور جو ہے چاہے وہ بھیڑیا ہی ہے وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں کھائے گا